جتنے مومنینوں نے ان جشن کے اہتمام کے لیے جتنی کوشش کی ہے جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات اپنے گھروں سے سفر کر کے آج فاطمہ زہرا کے بابا اور بیٹے کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار جو مومنین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، مقروض مومنوں کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں دنیا و آخرت کی ہر امتحان میں کامیاب و حکمران فرما۔ پروردگار میں نہیں جانتا حاضرین کے بزرگوں نوجوانوں ماؤں بہنوں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسلک پہ غیبت کی نقاب اوڑے امام جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کے طفیل ان کی جتنی جائز حاجتیں ہیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں پیش کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا، بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المصطفی فیہا۔ ایک دفعہ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے اور آج کی خوشی کی تبریک پیش کرنے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے گا۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ صلی اللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس انجمن کے لیے جو حاضرین بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی عنز البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام المظفر والشجاع الغدرفر قاتل المرحب والانتر بشبیر والشفر صاحب ساقی حوض الکوثر مولا البدو والحذر الذي سمته امه حیدر۔ نعرہ حیدری، مل کے نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی جواد سخی وبہلول شریف الاصل ابن ام الرسول وزوج البتول وسیف اللہ المسلول والشمس له المردود عند الافول۔ ثم الصلاۃ والسلام علی غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان راحت روح المصطفیٰ المحدثۃ بالشفقۃ والحرۃ بالنفقۃ النوریۃ بالشہادہ والہانیۃ بالزہادہ والعذراء بالولادہ اعنی ام العلوم اعنی ام القرى اعنی ام النجباء اعنی یا مل کے جشن کا نعرہ ہے اور وہ جو علی کا بھی مولا ہے، نعرہ حیدری۔
النجبا، اعنی الاتقیاء، اعنی الشرفاء، اعنی الاطباء، اعنی النیرین، اعنی البدرین، اعنی الحسن والحسین، اعنی ابیہا فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ صاحبۃ شجرۃ الطوبیٰ التی انزل فی شانہا و شان زوجہا و شان اولادہا سورۃ اللتی اعنی فاطمۃ الزہراء۔ ایک دفعہ اس خوشی کے موقع پہ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ خوشنودی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلند صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین و بعد یوم الدین، وخصوصا لعن اللہ من انکر حق آل محمد۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہی عنکم فانتہوا۔ ایک دفعہ مل کے جشن والی صلوات پڑھ دیجیے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ موضوع سخن باللب گشائی کروں، موضوع اتنا عظیم اور اتنا بڑا موضوع ہے کہ جس موضوع کا آغاز پروردگار نے جب پہلی نشست ملائکہ اور آدم سے رکھی تھی تو پڑھا تھا۔ تھوڑا بیدار رہیے گا۔ جس طرح ملتے ہیں لب محمد کے سبب، محمد کہیں تو لب بھی ملتے ہیں 2 دفعہ، جس طرح ملتے ہیں لب محمد کے سبب، ویسے مل جاؤ سب محمد کے سبب۔ میں اس سے پہلے کچھ بیان کروں، میں بہت ساری احادیث دیکھ رہا تھا، چونکہ ایک ہی نشست ہے رسول صادق پہ اور ایک نشست ہے امام صادق پہ۔ یہ تو طر امتیاز ہے شیعوں کا کہ کلمہ جس کا پڑھیں وہ بھی سچا ہے، امام جسے مانے وہ بھی سچا ہے۔ تھوڑا میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں، تمہیدی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا۔ ایک حدیث نہیں ہے، میں نے کتنی معتبر حدیثیں پڑھی جس میں کبھی لکھا اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلی مخلوق عقل ہے۔ کہیں ہے اول ما خلق اللہ العلم، سب سے پہلی مخلوق علم ہے۔ کہیں ہے اول ما خلق اللہ اللوح، سب سے پہلی مخلوق لوح ہے۔ کہیں ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی مخلوق قلم ہے۔ کہیں ہے اول ما خلق اللہ الحسن، سب سے پہلی مخلوق حسن ہے۔ کہیں ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ اور صاحبان علم و مکتب کے یہ نوجوان جانتے ہیں کہ جو چیز ایک دفعہ پہلے ہو پھر اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، یا عقل سب سے پہلے ہے، یا علم سب سے پہلے ہے، یا قلم سب سے پہلے ہے، یا لوح سب سے پہلے ہے، یا حسن سب سے پہلے ہے، یا نور محمد سب سے پہلے ہے۔ اب کس حدیث کو لیا جائے اور کس حدیث کو ترک کیا جائے؟ بہت طولانی ہے بات، میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ۔ کیا ہمارا خالق رحیم ہے؟ اللہ کا ایک نام ہے رحیم، وہ بڑا رحیم ہے، تو مراد کون ہے؟ اللہ۔ وہ بڑا غفور ہے، مراد کون ہے؟ اللہ۔ وہ بڑا کریم ہے، مراد کون ہے؟ وہ بڑا جبار ہے، مراد کون ہے؟ اللہ۔ یعنی ایک حقیقت کے بڑے نام ہوا کرتے ہیں، کبھی اس حقیقت کو کریم کہہ لیا، کبھی جبار کہہ لیا، کبھی سخی کہہ لیا، کبھی اللہ کہہ لیا۔ حقیقت ایک ہے، نام بہت سارے ہیں۔ اسی طرح محمد کو کبھی اللہ نے عقل کل کہا ہے، کبھی علم کہا ہے، کبھی قلم کہا ہے، کبھی لوح کہا ہے۔ اللہ نے جتنے کمالات بیان کی ہیں، نام الگ ہے، وجود مصطفیٰ کا بنتا ہے۔
مرحبا 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 یا اللہ۔ تو کبھی جو عقل کہا گیا، سب سے پہلے عقل خلق ہوئی، مراد مصطفیٰ ہیں۔ جو سب سے پہلے قلم خلق ہوا ہے، مراد مصطفیٰ ہیں۔ اور ایک ایک لفظ پہ صلوات پڑھنے پر محمد و اہل بیت محمد۔ اور اگر دقت سے دیکھا جائے، میں بس 2 سے 3 منٹ اور تمہید میں ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ دقت سے دیکھا جائے، ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کیا ہے نہیں معلوم، حقیقی تعریف۔ سچ کے مقابلے میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ ہمیں بتایا گیا جھوٹ۔ قرآن نے 3 لوگ بتائے ہیں جو سچ کے مقابلے میں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سچ کے مقابلے میں آنے والا بول سچ رہا ہو، سچ کے مقابلے میں ہمیشہ جھوٹ نہیں آتا۔ قرآن کی آیتیں میں کل اس پہ مزید روشنی ڈالوں گا۔ سچ کے مقابلے میں کبھی کفر آتا ہے، کبھی نفاق آتا ہے، کبھی جھوٹ آتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے کہا کہ محمد قلم ہے، محمد لوح ہے، محمد عقل ہے، اتنی بحثیں لمبی ہیں کہ کس کس کو سلجھایا جائے۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ پروفیسر صاحبان بھی بیٹھے ہیں اور اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، بعد میں تھوڑی تو مشکل کروں۔ قلم جس سے کچھ لکھا جائے اور نقش ابھرے، قلم اس کی تعریف یہ ہے جس سے بھی کوئی نقش ابھرے۔ قلم صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کسی بھی چیز سے آپ نے کوئی نقش بنایا وہ قلم ہے۔ محمد قلم کیسے ہیں کہ جس کے وجود سے کائنات کا نقش ابھرے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آگے لو، میں ایک ایک مثال دوں گا۔ لو کسے کہتے ہیں؟ اول ما خلق اللہ اللو، اللہ نے سب سے پہلے لو بنایا، اور لو محمد بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جس پر جو تحریر لکھی جائے، جو ظرف ہوتا ہے تحریر کا، وہ ہے لو، اور لوح پہ جو لکھا جائے وہی دنیا میں ہوتا ہے۔ پروردگار نے اپنی لوح پہ جو لکھا وہی دنیا میں ہوتا ہے۔ لوح کی تحریر وجود رکھتی ہے دنیا میں۔ ادھر محمد مصطفیٰ لو اس طرح ہیں، جو محمد کے دل کی تحریر بنتی ہے اللہ وجود عطا کر دیتا ہے۔ کیا عظمت مصطفیٰ بیان کی جائے؟ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کی بیداروں کو، سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے، اس مصطفیٰ پہ میں کیا لب کھولوں جو آنے سے پہلے تھا۔ اس بات پہ مجھے وضاحت چاہیے۔ مصطفیٰ کی ذات وہ ہے جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے۔ نہیں، ابھی بیدار نہیں ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ جس کے ہاتھوں کی نرمی اس قدر ہے کہ پتھروں کی سختی کو نرم کر کے بولنے پہ مجبور کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ نہیں، ابھی نہیں۔ میں ایک اور عظمت مصطفیٰ، ایک جملے کے پیچھے حدیث۔ میرا مصطفیٰ وہ ہے، شیعہ جسے مانتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے جس محمد کو مانتے ہیں، اگر میرا مصطفیٰ کڑوے کنویں کے پانی کے منہ میں، کیا کہنے، آپ سلامت رہیں۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کا معجزہ۔ کیا شان ہے ان کی کہ اگر محمد مصطفیٰ کڑوے کنویں کے پانی میں تھوک دیں تو اس سے میٹھا پانی دنیا میں نہیں ہوتا۔ ابر جس کے اوپر سایہ کیے رکھے، دنیا والے جسے مانے، ہم غریب محمد کو نہیں مانتے۔ ارے جس کی نوکری پہ علی فخر کرے وہ غریب نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا امیر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، سب سے بڑی سخی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، جس جیسا کوئی نہیں۔ سایہ جس طرح آپ سنتے ہیں، رسول اللہ کا اللہ نے سایہ بھی نہیں بنایا کہ سورج پیچھے ہو تو سایہ آگے بڑھے۔ ہم رسول سے عشق کرتے، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ سایہ بھی آپ کے آگے ہو، اور آپ آگے ہو، سورج پڑے، سایہ پیچھے ہو، قدم آئے، آپ کے سائے پہ کسی کے قدم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ سائے پہ قدم
बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना इश्क है मोहम्मद से, तो फिर मुझे जुमला कह दो ना, जिससे इतना इश्क हो, जिसके साए पे कदम अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उस हुसैन से कितनी मोहब्बत करता होगा जो कांधों पे सवार हो जाता है। फिर उस इश्क का जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिसके साए पे कदम न देख सके, उसकी पुश्त पे, उसके कांधों पे अगर कोई पांव रख दे तो वो कोई आम शख्सियत नहीं है। बहुत सारे अंबिया से तकाबुल, मैं सोच रहा था कि किस नबी से तकाबुल बयान किया जाए। मैं सूरह नमल बड़ी मशहूर है अंबिया के बारे में, सूरह यूसुफ और ये चींटियों वाला वाक़या जो आपने सुना है। हजरत सलमान नबी हवा में परवाज कर रहे थे, वादी नमल से गुजरे तो किसी चींटी के सरदार ने कहा, फ़ैज़ा अताओ, जब वो उस वादी में आए, या अय्यतुहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों अपने बिलों में चली जाओ, कहीं सलमान का लश्कर तुम्हें रोंद न दे। सलमान और उसका लश्कर व जुनूदहु तुम्हें, तवज्जो रखिएगा, रोंद ना दें। वहुम ला यशऊरून, उन्हें तो खबर नहीं होनी, बर्बाद तो हमने हो जाना है। अब मुझे इंसाफ से बताइए, लोग कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे हैं। किसी आलिम से पूछो, तुम अपने घर की दीवार पे रेंगती चींटी की आवाज सुन सकते हो? क्या कोई आलिम कोई वाय सुन सकता है? इधर चींटी बोली, फतबस्सम ज़ाहिका, वो चींटी की आवाज आसमान का सीना चीरते हुए, बादलों से गुजरते हुए सिमाअत सलेमान से पड़ी। फतबस्सम ज़ाहिका, सलेमान मुस्कुराए, और अल्लाह ने ये आयत बना दी, या अय्यतुहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। ये लफ्ज किसके हैं? चींटी के। बाद मैं यहां पे तो मुश्किल करूं, उदखुलू मसाकिनकुम, चींटियों अपने मस्कन में जाओ। बोली कौन और बनी क्या? तो सारे मानते हैं ना, चींटी का कौल भी आयत बन सकता है, हालांकि चींटी की जुबान जुबान खुदा नहीं। दो बेदार हैं, दो चार अफराद बेदार हैं। चींटी की जुबान को खुदा की जुबान नहीं कहा गया। अल्लाह चाहे तो जानवरों का कौल कुरान की आयत बना देता है। आज पता चला, अली बोलते हैं तो कुरान बनता है, चलते हैं तो कुरान बनता है, सुनते हैं तो कुरान बनता है। उसकी मर्जियां हैं, जिसको कुरान में रहमतुल्लाह बनाए और जिसको लानतुल्लाह बना के उठा दे। या अली, या जुबान के साथ दिल बोला, अली, ज़मीन बोली, बदन बोला, नारे हैदरी। इस आयत को मैंने अभी बयान करना है। कोई रसूलुल्लाह जैसा नहीं है। जितनी बड़ी अजमतें, जितने बड़े रुतबे, जितने बड़े मरातिब मिल जाएं, जन्नत में चले जाओ, सहाबियत का दर्जा मिल जाए, मुसलमान होने का मिल जाए, कोई मोहम्मद जैसा नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर सकता। हाँ, मोहम्मद दावा कर सकते हैं, अली तू भी मुझ जैसा, हुसैन तू भी मुझ जैसा, हसन तू भी मुझ जैसा। रसूल ने अली को हमेशा कहा है तू मुझ जैसा है, लेकिन कोई एक रिवायत दिखाए अली ने भी कहा मैं आप जैसा। अली ने कभी नहीं कहा मैं मोहम्मद जैसा। ना अब्दुल मिन नबी दे मोहम्मद, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो आपके दर का गदागर हूँ, मैं नौकर हूँ। अरे जिसे मोहम्मद अपने जैसा कहे वो नौकर बनता है, और आजकल के नौकर कहते हैं मोहम्मद हम जैसा है। या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है। नारा, बाज़ औक़ात नारे लिखने वाले बड़ा नारा लिख देते हैं। ये नारा बड़ा कीमती नारा है, सैयदी मुर्शदी। बोलें आप, सैयदी या नबी या नबी। इस नारे ने 1400 साल का झगड़ा ख़त्म कर दिया है। सैयदी मुर्शदी, ये नारा बताता है मुर्शद सैयद होते हैं, कमी नहीं होते हैं। 1400 साल से झगड़ा ही ख़त्म हो गया।
اور میں اسی بات پہ آ گیا ہوں تو میرے ذہن میں ابھی بات آ رہی ہے کہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا علی یا علی سیدی مرشدی یا علی یا علی سیدی مرشدی یا علی یا حیدری اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے آپ نبی کہیں یا علی کہیں، یہ بھی مختلف حقیقتوں کی ایک تعبیر ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچتے۔ اور میں بات آگے بڑھاؤں تو گراں نہ گزرے، یہ نہیں کہا، یہ میں نے اپنے لفظ استعمال کیے ہیں اردو کی تنگی کی وجہ سے اور پریشانی سے بچنے کے لیے، کہ علی مجھ جیسا ہے، یہ نہیں کہا رسول نے کبھی مجھ جیسا، لحم کا لحمی، کاف نہیں ہے تشبیہ والی، تیرا خون مجھ جیسا، تشبیہ نہیں دی، تیرا خون میرا ہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، سلموں کا سلمی یا علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، ادبوں کا ادبی یا علی، حربوں کا حربی یا علی، اور اے علی تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ اب جو علی سے ٹکرائے گا وہ علی سے نہیں محمد سے ٹکرا رہا ہے، اور جو محمد سے ٹکرائے وہ اللہ سے ٹکراتا ہے، اس لیے سوچ سے علی کا مقابلہ کرنا، کیونکہ علی کی دشمنی کفر توحید تک لے جاتی ہے۔ پھر اکثر آپ کہیں گے میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، اب جیسا ہونے میں اور تشبیہ ہونے میں کیا فرق ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ایک ہی حقیقت کے۔ اور آگے چلیے، زمین سے چیونٹی بولی اور نبی نے آسمانوں پہ سنا، فتبسم ضاحکا، مسکرائے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، نہ چیونٹی کی زبان وما ینطق عن الہوا ہے، نہ سلیمان کے کان اذن واعیہ ہیں۔ سن لیا، قرآن کی آیت ہے جی، سنا سلمان نبی نے، شاید روایت ہوتی تو کوئی انکار کر دیتا، ہاں جی سنا ہے، تو کیسے سن لیا؟ اتنا دور کیسے سن لیا چیونٹی کی آواز کو؟ تو میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ اتنا دور سلیمان سن لے تو قرآن کی آیت بنے اور آپ مان لیں، اور اگر خیبر کے میدان میں وما ینطق عن الہوا بلائے مدینے میں علی سن لے تو تعجب نہ کیا کرو۔ یہ معراج کی باتیں ہیں۔ اور پھر علی پہنچے اسی طرح جس طرح سلمان نے آواز سنی تھی، اور پھر کیا آیت ہے؟ ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں چلی جاؤ۔ اور ہر قاری کہتا ہے کہ قرآن میں جو آیت پڑھی جائے رمضان کے مہینے میں اس کا ثواب پورے قرآن جتنا ہے، ایک آیت کا ثواب پورے قرآن جتنا ہے، اور وہ بھی چیونٹی کی آیت، اس کے الفاظ، جب ایک چیونٹی کے الفاظ پورے قرآن کا ثواب رکھ سکتے ہیں تو ایک ضربت بھی پورے ثقلین سے بڑھ سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد ہے۔ اس آیت میں اتنے راز ہیں کہ ان کو کھولا جائے۔ اور پھر آئے زمین پہ، جناب سلمان اترے اور زمین پہ آئے، اور کیا کہا تھا چیونٹی نے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا کہ سلمان کا لشکر ہم ہزاروں چیونٹیوں کو ایسے روندے گا، انہیں خبر نہیں ہونی اور ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا وہ اللہ کا نبی ہے، وہ ایسا معجزہ رکھتے ہیں کہ ہزاروں کو روند دیں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہزاروں کا لشکر ان کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، کون اللہ کی حجت ہے، کون اللہ کی حجت نہیں ہے، جھگڑا چھوڑ دو، دیکھ لو رسول کی زندگی میں اور رسول کی زندگی کے بعد کس نے ہزاروں کے لشکر کو پاؤں تلے روندا ہے اور کون غاروں کے سناٹوں میں رویا ہے۔ رونے والی حجت نہیں ہوتی، ہزاروں کو روندنے والی اللہ کی حجت ہوتی ہے۔ جو روم ڈالے، جنہیں ہزاروں کی پرواہ نہ ہو، وہ اللہ کی حجت ہوتی ہے، اور جسے ایک کی بھی پرواہ ہو زمین پہ اترے۔ اور یہ آیت ہے قرآن کی، اس چیونٹی کے سردار کو اٹھایا۔ کیا بات کر رہا تھا کہ سلمان نبی روم ڈالے گا ہمیں؟ کہا کہ میرا مطلب صرف اپنی سپہ سالاری اور کمانڈری کو برقرار رکھنا تھا، میں نے ویسے بات کر دی ہے، میری مراد وہ نہیں تھی، ایک طولانی گفتگو ہے۔ تو میں یہ بیان کروں کہ سلمان نبی جب زمین پہ اترے
چیونٹی کا کتنا سائز اور وزن ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، تو ہزاروں میں سے صرف سردار کو ہی چنا، کسی اور چیونٹی کو نہیں چنا۔ وہاں پہ کوئی پروٹوکول تو ہے نہیں، یہاں صدر کی لال بتی ہوتی ہے، یہ گاڑی صدر کی ہے، پروٹوکول ہے، صدر سے مراد پاکستان کے، تو خدا آپ کو بھی لال بتی دے، یہاں کے صدر کو بھی۔ تو پروٹوکول تو تھا نہیں کہ پتہ چلے کہ یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے۔ انتخاب ہزاروں میں بھی غلام کا نہیں امام کا ہوتا ہے۔ اگر انتخاب میں غلطی ہو جائے تو خطا بار کبھی نبی نہیں ہوتا، جس سے خطا میں غلطی ہو جائے اسے چن لے، جسے نہیں چننا ہوتا۔ سلمان نبی یہ بتانا چاہتے جو اللہ کی حجت ہوتی ہے وہ ہزاروں کے مجمع میں بھی غلام کو نہیں امام کو چنتی ہے۔ ہم نے بھی دیکھا نبی کی زندگی میں بھی ایک دفعہ ہزاروں کا مجمع لگا تھا، رسول نے اور کسی کو نہیں چنا، صرف علی کو چن کے بتا دیا ہے ہم انتخاب غلاموں کا نہیں اماموں کا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتخاب ہزاروں میں بھی ہو تو غلاموں کا نہیں ہوتا بلکہ اماموں کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد۔ بہت بحثیں ہیں کہ رسول اکرم حیات ہیں نہیں ہیں، حیاتی ہیں مماتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ غیب رکھتے ہیں، غیب نہیں رکھتے، معصوم ہیں معصوم نہیں ہیں۔ تو میں نے اسے ایک جشن میں کچھ باتیں ساری بیان کرنی ہے، مختصرہ نہیں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ جب بھی قرآن میں اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، الم تری الی الابل، کیا اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اونٹ کو دیکھو اور مجھے پہچانو میں ہوں۔ کیا تم نے پہاڑ کی طرف نہیں دیکھا؟ اتنے بلند و بالا پہاڑ، ان کو دیکھ کے پہچانو میں ہوں۔ کیا تم نے زمین کی خلقت کو نہیں دیکھا؟ ان کو دیکھ کے پہچانو میں ہوں۔ لیکن جب بھی رسول سے خطاب کیا الم تری الی ربک، تو نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، مجھے دیکھ کے پہچانا ہے کہ میں ہوں۔ میں نے بات کر دی ہے، باقیوں نے زمین کو دیکھ کے پہچانا ہے کہ اللہ ہے، محمد نے اللہ کو دیکھ کے پہچاننا ہے کہ اللہ ہے۔ ارے جس کا غلام علی یہ کہتا ہو میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے اپنے دل کی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جس کا غلام رب دیکھ سکتا ہے اس کا نبی کائنات میں سب دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر بحث پڑے گی رب نہ ماضی میں تھا کہ صرف ماضی میں ہو، نہ حال کی قید ہے کہ رب صرف اب ہے، نہ مستقبل میں قید ہے کہ مستقبل میں ہوگا۔ زمانوں کے دائروں سے پرے ہے رب۔ اب کوئی کہے کہ رسول غیب جانتے ہیں یا نہیں، جس کا غلام زمانوں کے دائرے سے پار تک دیکھ لے، یہ زمانے قید نہیں بن سکتے۔ رسول آج بھی نگاہ کیے ہوئے ہیں، اس محفل پہ بھی آپ بالکل جہاں بھی تذکرہ آل محمد ہوتا ہے آل محمد کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں جشن منانے کی توفیق دے۔ صلوات پڑھیے گا پر محمد۔ فرائض السبتین برادران اہل سنت کی کتاب، معتبر حدیث، اس میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو آدم بڑے خوش ہوئے کہ پروردگار میں تیری پہلی مخلوق ہیں، تو نے اپنا شاہکار مجھے بنایا ہے، تو کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو بنایا؟ تو پروردگار نے کہا نہیں آدم، تو اس سے پہلے تو کسی کو نہیں بنایا۔ کہا پروردگار حل خلقت من قبلی طینا، کیا مٹی سے پہلے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ کہا نہیں آدم تو پہلی مخلوق ہے۔ سجدہ شکر کیا، پروردگار میں تیری پہلی مخلوق ہوں، تیرا شکر ہے تو نے آدم کا انتخاب کیا ہے۔ فرآ خمسۃ انوار رکعا وسجدا، جب سر اٹھایا پروردگار کے شکرانے کے لیے تو 5 نور دیکھے، جو کبھی رکوع کرتے ہیں، جو کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ آدم نے کہا پروردگار میں نے سوال کیا تھا مجھ سے پہلے کسی کو بنایا ہے، اور تو نے جواب دیا تھا نہیں آدم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا، تو میرا شاہکار اول ہے، پہلی مخلوق ہے آدم، تو میری ہے، تو اس سے پہلے کسی کو نہیں بنایا۔ پروردگار پھر یہ 5 کون ہیں جو مجھ سے بھی پہلے، اور ادھر تو کہتا ہے کسی کو نہیں بنایا؟ کہ آدم اپنے سوال کو دہراؤ۔ آدم نے سوال کو دہرایا، حل خلقت من قبلی احدا طینا، کیا مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے بنایا ہے؟ کہ آدم سوال مٹی کا کرتا ہے، پوچھتا ان پنجتن کے بارے میں ہے۔ کہ پروردگار پھر کس سے بنایا؟ کہ خلقت من نور عظمتی، کہ آدم جو
وہ محمد جیسے ہوتے ہیں جو میرے نور عظمت سے بنے، یا وہ علی جیسے ہوتے ہیں، یا فاطمہ زہرا حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں۔ پروردگار ان کی اتنی عظمت، مجھے مٹی سے بنایا، میں اتنا بڑا ہوں، انہیں اپنے نور سے بنا دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا کہ آدم ابھی رتبہ تو نے سنا کہاں ہے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پہلی کنورسیشن، پہلی گفتگو، دنیا کی پہلی گفتگو، ملائکہ، آدم اور اللہ، موضوع محمد و آل محمد۔ ارے کائنات کا آغاز جن کے فضائل سے ہو، دنیا میں کوئی اختتام نہیں کر سکتا۔ پروردگار اتنی عظمت کہ تو نے محمد کو اور علی کو اپنے نور سے بنا دیا ہے۔ کہا کہ آدم ابھی ان کی فضیلت مکمل نہیں ہوئی، لولا لما خلقت العرش والکرسی، آدم اگر میں انہیں نہ بناتا، میں لوح و قلم نہ بناتا، آدم اگر انہیں نہ بناتا، میں زمین و آسمان نہ بناتا، یا آدم لولاہم لما خلقت الافلاق والارض ولا الطیور ولا الوحشی ولا الجنت ولا النار، آدم میں نے کائنات بنائی ہے تو محمد و علی کے صدقے میں، آدم میں نے زمین بنائی ہے تو ان کے صدقے میں، آدم میں نے پرندوں کو طاقت پرواز دی ہے تو ان کے صدقے میں، آدم میں نے جنت کو وجود دیا ہے تو ان کے صدقے میں، آدم میں نے جہنت کو وجود دیا ہے تو ان کے صدقے میں، جہنم بنی تو ان کے دشمنوں کے لیے، زمین بنی تو ان کے لیے، آسمان بنا تو ان کے لیے، جنت و جہنم کے یہ مالک ہے۔ آدم نے کہا مالک ہیں یہ، اتنے بڑے ہیں کہ آدم ابھی ان کی بڑائی کا تو نے سنا نہیں ہے، لولاہم لما خلقتک یا آدم، آدم تکبر نہ کرنا، اگر میں انہیں نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا۔ آدم اگر یہ وجود نہ رکھتے، اس کائنات میں تیرا وجود نہ ہوتا، تو وجود آدم بطفیل محمد، وجود عیسیٰ بطفیل محمد، کائنات کو وجود ہے تو محمد کے لیے، یہ زمین بنی تو محمد کے لیے، آسمان بنا تو محمد کے لیے، چرند پرند بنے تو محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اور آج کوئی کہے کہ محمد نہیں ہے، آج جشن ہے، کل یہ اہتمام نہیں تھا، آج اہتمام کر رہے تھے جو ذمہ داران جنہوں نے کاوش کی، مولا قبول فرمائے، اور کل یہ رہے گا تو پرسوں یہ اہتمام نہیں ہوگا۔ مثال تو یہاں سے کوئی باہر سے گزرا، اس نے دیکھا کہ اندر روشنائیاں ہیں، اتنی لائٹنگ ہے اور لوگ بڑے بیٹھے ہیں، تو کسی نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جشن ہو رہا ہے۔ کل پھر گزرا، کیا ہو رہا ہے؟ جشن ہو رہا ہے، جشن باقی ہے۔ اگلے دن گزرا، نہ روشنائی تھی، نہ لوگوں کا ہجوم تھا، نہ کوئی واہ واہ کی داد تھی۔ کہا کہ اب کیا ہوا ہے؟ کہ جشن ختم ہو گیا ہے۔ کیوں اس نے سوال کیا کہ آج ختم ہوا ہے؟ کیونکہ روشنائیاں نہیں تھی، لوگ نہیں تھے۔ لوگوں کا ہونا دلیل تھا کہ جشن ہے، لائٹنگ کا ہونا دلیل ہے کہ جشن ہے، آواز کا جانا دلیل ہے کہ جشن ہے۔ اب محمد ہیں یا چلے گئے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین بنائی محمد کے لیے، آسمان بنایا محمد کے لیے، دریاؤں کو روانی دی تو محمد کے لیے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، اگر زمین ختم ہے تو محمد ختم ہے، اگر آسمان ختم ہے تو محمد ختم ہے۔ دو باتوں سے ایک بات تمہیں ضرور ماننی پڑے گی، کائنات کا باقی ہونا یہ بتاتا ہے کہ محمد باقی ہے، یا فاطمہ کے بابا محمد کا وجود مان لو، یا فاطمہ کے بیٹے مہدی محمد کا وجود مان لو۔ ایک محمد کا وجود، اللہم صلی علی، ایک محمد کا وجود ہر دور میں رہا ہے۔ کہا کہ اگر اس زمین سے آل محمد کا وجود ختم ہو جائے، لصاخت الارض باہلہا، زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو اپنے اندر کھا جائے۔ زمین کو قرار ہے تو ان کی وجہ سے، آسمان شامیوں کے بنا کھڑا ہے تو ان کی وجہ سے، سمندروں میں روانی ہے تو ان کی وجہ سے۔ اور یہ احادیث ہیں کہ زمین سبزہ اگتی ہے تو آخری محمد کے طفیل، آسمان پانی برساتا ہے تو آخری محمد کے طفیل، کہا کہ اناج میں زندگی ہے تو آخری محمد کے طفیل، پرندوں کو طاقت پرواز ہے تو آخری محمد کے طفیل۔ چونکہ ہمیں ہر محمد کو ملانا ہے، سارے کے سارے محمد ہیں،
اور کسی نے پوچھا تھا غالباً، مجھے یاد نہیں ہے، غالباً مکن صاحب سے، کہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارے علی ہیں، یہ کیوں کہا کہ سارے محمد ہیں؟ کہا کہ رسول دیکھ چکے تھے غدیر کے بعد تمہیں ایک علی سن کے موت آ گئی، اگر 14 علی ہو جاتے تو تمہارا کیا ہو جاتا؟ صلوات پڑھے پر محمد و اہل بیت۔ بس ایک بات میں امام زمانہ کی بھی کروں گا تاکہ ہماری اس محفل میں وہ بھی شریک کار ہو جائیں۔ حضرت یونس کس بات سے تقابل دیا جائے؟ جب مچھلی کے پیٹ میں رہے کچھ 40-50 دن جتنے رہے، تو پروردگار نے کہا کہ لولاہم، اگر وہ میری تسبیح نہ کرتا تو مچھلی کا پیٹ اس کی قبر بنا دیتا۔ الی یوم یبعثون، بات سمجھیے گا، قیامت تک یونس رہتے مچھلی کے پیٹ میں، قیامت تک کہاں رہتے؟ مچھلی کے، اس کا مطلب ہے قیامت تک مچھلی زندہ رہتی۔ قرآن کی آیت ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مطلب مچھلی رہتی۔ ارے اللہ جب مچھلی کو چاہے تو قیامت تک زندگی دے سکتا ہے، چاہے تو فاطمہ کے لال مہدی کو بھی قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پہ۔ امام زمانہ علیہ السلام بلند سلام۔ کیونکہ رسول اکرم نے امام زمانہ پہ سلام بھیجے ہیں، میرا سلام میرے مہدی بیٹے پہ۔ وہ دین جو میں محمد مصطفیٰ لے کے آیا ہوں وہ دنیا پہ غالب تب ہوگا جب میرا بیٹا آخری مہدی آ جائے گا۔ ایک دفعہ پھر امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ تو یہ ہے، ان گھرانے سے جو کچھ سیکھنا ہے اپنے بچوں کو ان گھرانے سے سکھانا ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کی تعلیم اپنے اوپر لیجئے، اور رسول اللہ کو نعوذ باللہ کبھی ان پڑھ نہ کہیے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے ماں سے۔ ماں جڑ ہوتی ہے بچے کی، جس کی وجہ سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ رسول امی اس معنی میں ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات کا وجود آیا ہے۔ امی ام القریٰ بھی کہا گیا مکہ کو، کتنی وجہ ہیں؟ دنیا میں سب سے پہلے زمین مکہ بنی، اس لیے سے زمینوں کی ماں کہا گیا۔ تو جو مکہ میں رہتا اسے بھی امی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے امی کہا گیا، جڑ کی وجہ سے امی کہا گیا۔ اور رسول اللہ کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں پڑھتا نہ دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہل ہو۔ اب کسی نے تعلیم دیکھنی ہو، میری تعلیم اگر کسی نے دیکھنی ہو تو پروفیسر صاحب سے، شاہ صاحب سے آ کے پوچھے کہ ان کی تعلیم کتنی ہے آپ کے کالج میں؟ یہ کہیں گے انہوں نے تو منہ ہی نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا انہوں نے دعوت بھی نہیں دی۔ تو میری تعلیم اگر ان سکولوں میں جائیں گے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے یہ تو یہاں پہ آئے نہیں۔ یہاں پہ ڈی گراؤنڈ کے کسی سکول میں پوچھا تو کہیں گے یہاں پہ تو انہوں نے پڑھا نہیں۔ فیصل آباد کی ہر تحصیل میں گئے تو پتہ چلا میں تو یہاں پہ پڑھا نہیں ہوں، میری تو کوئی تعلیم نہیں ہے۔ دوڑتا دوڑتا بندہ مجمع میں آیا، آپ نے کسے ممبر پہ بٹھا دیا جو تو کسی سکول میں گیا نہیں ہے، اس نے کسی سکول کا منہ نہیں دیکھا، یہ تو جاہل ہے۔ مجھ سے جب پوچھا جائے گا میں کہوں گا مجھ سے فتویٰ لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ کیا میں فیصل آباد کا ہوں کہ تم یہاں سے پوچھ رہے ہو میری تعلیم دیکھنی ہے؟ تو میرے علاقے سے جا کے پوچھاؤ کہ میری تعلیم اور ڈگری کہاں ہے۔ محمد مصطفیٰ کو مکہ مدینہ کے سکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کر ان پڑھ کہنے والے جاہلوں، محمد یہاں کا تھا کب کہ ڈگریاں ادھر سے دیکھی جائے؟ محمد جدھر سے آیا ہے اس اللہ سے پوچھا جائے محمد کتنا بڑا ہے، وہ اللہ بتائے گا اتنا بڑا تو محمد ہے، اگر یہ کسی کو پڑھا دے تو وہ علی بنتا ہے۔ یا علی یا علی علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی۔ اتنے پڑھے لکھے تو ہے رسول، جس کا استاد اچھا ہو وہ بڑا ہوتا ہے، جس کا شاگرد اچھا ہو وہ بڑا ہوتا ہے، جس کے استاد کا نام رحمان ہے، جس کے شاگرد کا نام علی ہے، اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول، پھر جب رسول کی عظمتیں سمجھ لی، کلمہ پڑھ لیا
تو اللہ نے حکم دیا جو رسول دے دے لے لو، وما نہا عنکم فانتہوا، جس سے روکیں رک جاؤ، جو دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو مسلمان وہ ہوا جو رسول کے لینے پہ لے، روکنے پہ رک جائے۔ تو 73 فرقے کافر نہیں کہتے، رسول کے پاس جاتے اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمانوں مومن ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، آپ گلیوں میں مدینے کی آتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، آپ مسجد میں آتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، آپ ممبر پہ آتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، آپ سجدوں میں جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں، آپ خطبوں میں جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں۔ جو آپ نے گھر میں دیا ہم نے وہ لینا ہے، جو آپ نے گلیوں میں دیا ہم نے وہ لینا ہے، جو آپ نے مسجد میں دیا ہم نے وہ لینا ہے، جو آپ نے سجدے میں دیا ہم نے لینا ہے۔ 73 فرقے جب دروازے مصطفیٰ پہ گئے اور مصطفیٰ کے گھر کی جانب نگاہ کی، یا رسول اللہ کچھ دیجیے، تو کیا دیا رسول نے؟ سینہ محمد کا ہے، کبھی حسن بیٹھے ہیں کبھی حسین بیٹھے ہیں، گھر سے حسن و حسین ملے، مدینہ کی گلیوں میں آئے، کبھی حسن نے زلفیں پکڑی ہیں کبھی حسین نے زلفیں پکڑی ہیں، ادھر بھی حسن و حسین دیے۔ جب مسجد میں دیکھا تو پشت میں کبھی حسن بیٹھتے ہیں کبھی حسین بیٹھتے ہیں، ادھر بھی حسن و حسین دیے۔ ممبر پہ آتے ہیں تو بھی حسن و حسین دیتے ہیں۔ ہم نے بھی محمد سے وعدہ کر لیا آپ کی سیرت میں جو چلنا ہے، اب آپ کبھی ہمارے گھر آئیں گے تو آپ ہی دیکھیں گے ہمارے گھر میں کہیں حسن کا ذکر ہوگا کہیں حسین کا ذکر ہوگا۔ آپ گلیوں میں دیکھیں گے تو ہم ماتمی جلوسوں میں کبھی حسن کا ذکر کریں گے کبھی حسین کا ذکر کریں گے۔ آپ مسجدوں میں آئیں گے تب بھی دیکھیں گے ہم کبھی حسن کا ذکر سنیں گے کبھی حسین کا ذکر سنیں گے۔ ممبر پہ دیکھیں گے تو بھی حسن و حسین کا ذکر سنیں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں زندگی میں دیکھیں گے تب بھی حسین کا ذکر ہوگا، مر کے ہماری لاشوں کو دیکھیں گے اس لاش پہ بھی ذکر حسین کا ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا تو ہم نے جب بھی مانا ہے رسول کو مانا ہے۔ بات آ گئی ہے تو رسول نے جسے کہا ہم نے وہ مانا۔ ہم رسول کے دروازے پہ گئے، کہا یہ جنت کے سردار ہیں، جی آقا مان لیا۔ رسول کے دروازے پہ گئے، یہ میرا نفس ہے، مان لیا۔ رسول کے دروازے پہ گئے، یہ جنت و جہنم بانٹے گا، مان لیا۔ رسول کے دروازے پہ گئے، میری بیٹی سیدہ نساء اہل جنہ ہے، مان لیا۔ رسول نے کہا میں زمانہ دیتا ہوں علی اور علی کے شیعہ جنتی ہیں، خدا کی قسم مان لیا۔ ہاں ہمیں پورا یقین ہے رسول اللہ پہ۔ اور آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، باتیں بڑی طولانی ہے۔ توہین رسالت پہ جلوس نکالنے والے آج نکلتے ہیں جلوس، اور آج آپ دیکھیں گے بعد میں کلپ آئیں گے، رسول کی جس نے توہین کی اس کا سر کاٹا جائے، جس نے رسول کو برے الفاظ میں یاد کیا اس کو اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اور بات پاکستان کی ہو تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک، پاکوں کے رہنے کی جگہ، اور آل محمد سے بڑا پاک کوئی نہیں ہے۔ رہنا ہے تو شیعوں نے رہنا ہے، نکلنا ہے تو تم نے نکلنا ہے۔ پہلا توہین رسالت کو جلوس تاریخ میں نکالو، آج بھی جلوس جو نکلتے ہیں ہم نے فیض آباد میں بھی بڑے دیکھے ہیں۔ توہین رسالت کا پہلا جلوس حسین ابن علی نے نکالا، جب یزید نے کہا تھا کہ کوئی نبی نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی قرآن نہیں، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، اپنی کرسی بچانے کے لیے نبی بنے۔ اب حسین چپ نہیں رہے، میرے نانا پہ بات ہو رہی ہے۔ توہین رسالت کے لیے پہلا جلوس حسین ابن علی کا نکلا، اور پہلے جلوس کے ساتھ جو پتھراؤ ہوئے، جو سنگباری ہوئی، جو تیر اندازی کی گئی، اس جلوس کی توہین کی گئی۔ تو ہم 73 فرقوں سے یہی دست بدستہ گزارش کرتے ہیں کہ توہین رسالت پہ جلوس نکالنا حسین کی سنت ہے، اور اس توہین کی جو توہین کی گئی ہے، اس جلوس پہ جو پتھراؤ کیے گئے ہیں، اس جلوس کے حق میں اب تمہارا کام ہے نکلنا۔ آؤ کام بانٹ لیتے ہیں، جب بھی توہین رسالت ہوگی ہم نکلیں گے، اور جب بھی توہین حسین
निकलो हुसैन की तौहीन पे, निकलो हुसैन की तौहीन पे। सबसे बड़ी तौहीन मैं अक्सर कहता हूँ, और खुदा हमें हकीकी मानों में हुसैन इब्न अली का मानने वाला बनाए। और कल मैं तफसीली और बयान करूँगा इमाम सादिक पे भी, कि हमें हकीकी मानों में अगर कलिमा पढ़ दिया है तो उस कलिमे की लाज रखने की परवरदिगार हमें तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। बड़ा मोतबर लफ्ज़ है, जितने शिया सुन्नी बैठे हैं, मैं तो अक्सर कहता हूँ जितने सारे सुन्नी बैठे हो, सुन्नी वही जो रसूल की सुन्नत पे अमल करे। और कायनात की सबसे बड़ी सुन्नत ज़हरा के बच्चों से प्यार है, इससे बड़ी कोई सुन्नत दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी सुन्नत अली और फ़ातिमा के बच्चों से प्यार है, उनसे प्यार कीजिए। क्योंकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने ये रिवायत बयान की कि मैं रसूलुल्लाह के साथ सफ़र में जा रहा था, खुदा आपको सलामत रखे जो आप बैठे हैं, मैंने देखा रसूल ने अपनी नाका को रोका, ज़मीन पे उतरे, मुस्कुराए, सर सजदे में रख दिया। मैं हैरान हुआ कि न तकबीर, न क़याम, न रुकू, सर सजदे में रख दिया मुस्कुरा के, ये कैसी नमाज है। रसूल उठे, नाका की मुहार पकड़ी, बैठने लगे। रसूल फिर ऊपर देख के मुस्कुराए, सर सजदे में रख दिया। मैं फिर हैरान हुआ कि 2 सजदे बग़ैर तकबीर और क़याम और रुकू के। जब रसूल फिर बैठने लगे, फिर ऊपर देखा, तीसरी दफ़ा मुस्कुराए, सर सजदे में रख दिया। मैं हैरान, 3 सजदे आज तक नहीं हुए, कैसी नमाज वाजिब हो गई है। कहा कि जब रसूल बैठने लगे फिर मुस्कुराए, चौथा सजदा, फिर 5वां सजदा, 5 सजदे किए। मैं हैरान और परेशान, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। रसूल नाका पे बैठे, चलने लगे। कुछ जब सफ़र हुआ तो मुझे हौसला, और मैंने कहा या रसूलल्लाह अजब काम किया है, मुस्कुराए और सजदे। कहा कि जो मैंने देखा और सुना है वो तुमने देखा और सुना नहीं है। कहा बताइए क्या देखा है। कहा मैंने जिब्राइल को देखा है, और जिब्राइल ने ये वही बताई कि अल्लाह कहता है आज मैं चाहता हूँ अपने हबीब को खुश करूँ। वो आपको, जिब्राइल ने मुझे बताया कि जिब्राइल कह रहा है कि अल्लाह आपको खुश करने के लिए 3-4 बातें की हैं अल्लाह ने। अब मोहम्मद किस बात से खुश होते हैं, तब देखिएगा कि मजलिस का मौजू क्या हो। तो कहा अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बताइए, आप खुश हुए और सजदा किया। कहा पहली बात ये थी, अल्लाह मुझे खुश करना चाहता है, वो जानता है मैं खुश कैसे होता हूँ। कहा कि मोहम्मद को बता दो मैं तेरे भाई अली से बड़ा प्यार करता हूँ। मैंने सर सजदे में रख दिया। इतनी बड़ी बात। तो मैं अक्सर कहता हूँ जब भी जश्न में आओ, जब भी मजलिस में आओ, सबसे पहले सर सजदे में रख के कहो तेरा शुक्र है तूने अली दिया है। एक सजदा किया, या रसूल अल्लाह फिर दूसरा सजदा किस बात पे था। कहा वो मुझे खुश करने पे तुल गया, मैं बैठने लगा, फिर जिब्राइल नाजिल हुआ। कहा अल्लाह और भी कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा बताओ। कहा कि अल्लाह ने कहा है कि मैं तेरी दुख्तर फातिमा से भी बड़ा प्यार करता हूँ। आज कोई हमें ये ना कहे कि अली के फजाइल हर मजलिस में आ जाते हैं, हालांकि रसूल की जिंदगी का कोई पहलू अली से खाली नहीं है। रसूल का जिंदगी का जो वाकया देखा जाए उसमें अली है, कोई पहलू खाली नहीं है। हम मजलिस में जो अली पढ़ते हैं, खुदा की कसम किसी को जलाने के लिए नहीं, मोहम्मद को मुस्कुराने के लिए पढ़ते हैं। हमें पता है रसूल कैसे खुश होते हैं, और आज खुश होके जाएंगे इंशाअल्लाह। हम तज़किरा कर रहे हैं उस बात का जिससे रसूल खुश होते हैं। और या रसूलल्लाह फिर तीसरा सजदा किस बात का था। कहा कि अल्लाह ने फिर मुझे खुश करने के लिए कहा कि मैं तेरे बेटे हसन से भी प्यार करता हूँ। चौथा सजदा किस बात पे था। कहा कि मैं तुम्हारे बेटे हुसैन से भी प्यार करता हूँ। क्या या रसूलल्लाह फिर 5वां सजदा। कहा कि अल्लाह मुझे खुश करना चाहता है, वो जानता है मैं कैसे खुश होऊंगा। अल्लाह ने कहा मोहम्मद को बता दो जो इन चारों से मोहब्बत करेगा मैं अल्लाह उससे भी मोहब्बत करूँगा। सलावत पढ़े बर मोहम्मद अहले बैत। रहमत की घटा बन के भी तनता है मोहम्मद। रहमत की घटा बन के भी तनता है मोहम्मद, और चादरे तकदीर से छनता है मोहम्मद। हसनैन अली फातिमा जहरा को मिला लो, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मोहम्मद। नारे हैदरी। जश्न तो इख्तिताम हो गया। दुआ करता हूँ कि खुदा हमें हकीकी मानों में आले मोहम्मद का बनाए। और आपने शेर कहा है तो मुझे आज शेर रह गए हैं। मुझे एक बात याद आ गई है,
جو میں سن رہا تھا کہ لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، ایک مصرع دیا گیا، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، اس پہ شعر لکھا جائے۔ تو بڑے بڑے شاعر کیا قلم اٹھاتے، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، کوئی شعر کا مصرع نہیں ہے۔ ساروں نے کہا یہ کون سا مصرع ہے؟ تو اب نام مجھے ذہن میں نہیں ہے، غالباً نیر جلال پوری نے لکھا، نبوت کے جلوے امامت میں دیکھے، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں آل محمد کے غم میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے مومنین نے اس جشن کے اہتمام کے لیے کوشش کی، پروردگار کو قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جن مومنوں کو پروردگار بیماری یا کوئی پریشانی ہے، پروردگار آج کی خوشی کی تو فیض ان کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے، جو حاضرین ہیں ان کے مومنین، جشن کے بانیان کے مومنین، جہاں جہاں ذکر علی و زہرہ سننے والے اس دنیا سے گئے، پروردگار ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ پروردگار ہادی زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے، اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس وسیلہ کے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و ببیہا و سر المستودع فی عظمت سیدہ پہ ان کے صلوات پڑھ دیجیے۔